جب کبھی زندگی میں سکون کی کمی محسوس ہو، جب کبھی لگے کہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی، تو بس ایک دفعہ تہجد میں اٹھ کے اپنے رب کو پکار لینا، اپنے حال دل سنا دینا، اپنی فریاد بتا دینا، اور پھر دیکھنا تمہاری زندگی کے ہر سو سکون اور خوشیوں کے پہرے ہوں گے۔ آپ کی ہر پریشانی کا حل، ہر دکھ کا حل، ہر بے چینی کا حل وہ ایک عشق کا سجدہ ہے۔ آپ اس عشق کے سجدے میں فنا ہو جائیں، وہ رب کریم سارے جہاں کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ میرا اللہ بہت رحمان و رحیم ہے۔ وہ رات کا ایک خوبصورت پہر جب تم اللہ سے ہم کلام ہوتے ہو، وقت وہی تھم جاتا ہے، وہ پہر عشق کی انتہا ہے۔ تہجد کا وہ ایک سجدہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ تمہاری زندگی میں سکون لا سکتا ہے۔ تہجد کا ایک سجدہ تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شمار کر سکتا ہے۔ وہ نماز عشق ادا کرنے والوں کا بھی رب ہے، وہ ندامت کے آنسو بہانے والوں کا بھی رب ہے۔ کبھی بھی اس کے در پہ جانے میں دیر مت کرنا، وہ تو ہمیشہ ہی اپنے بندوں کے انتظار میں ہوتا ہے، اور جب تم ندامت کے ساتھ جاتے ہو نا اس کے در پہ، تو وہ مان جاتا ہے، وہ تمہیں اپنی رحمت کے سائے میں لے لیتا ہے، کیونکہ وہ رب رحمان و رحیم ہے۔ اور جب تم دل سے اللہ سے کچھ مانگو گے، جب تم اللہ سے اللہ ہی کو مانگو گے، اور جب تم اللہ سے اللہ ہی کی محبت کو مانگو گے، تو پتہ ہے اللہ تمہارا مان رکھ لے گا، اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے گا۔ مشکلیں اپنا حل ساتھ لے کر آتی ہیں، ہر بند دروازے کی کوئی نہ کوئی کنجی ضرور ہوتی ہے، بس انسان کو اللہ پہ کامل یقین ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں کامل یقین ہوتا ہے، ہر دروازہ بند ہونے کے باوجود وہیں تو معجزے ہوتے ہیں۔ جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو، تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا، کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو گلزار کیا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ نکالا؟ کیا میرا رب وہ نہیں جب سے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا؟ کیا میرے اللہ نے مکڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت نہیں کی؟ کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے ہیں، یا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرا رب تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اپنی کہانی جس کے پاس بھی لے کر جاؤ گے، کوئی مشورہ دے گا، نہ کوئی تمہیں غلط کہے گا، کوئی تم پر ہنسے گا، کوئی تسلی دے گا، اور پھر سب تمہیں بھول جائیں گے، تمہارا غم بھول جائیں گے، دو باتیں کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔ مگر جب اللہ کے پاس اپنی عرضی لے کر جاؤ گے نا، تو وہ سنے گا، وہ مشورہ نہیں بلکہ ہدایت دے گا، تمہیں غلط نہیں تمہیں سکون دے گا، تمہیں بھولے گا نہیں ہمیشہ یاد رکھے گا۔ سب بھول جاتے ہیں مگر اللہ یاد رکھتا ہے، اپنے اکیلے پن میں اسے یاد کیا کرو اور وہ تمہیں یاد کرے گا۔ اس کی ذات پر یقین ایسا رکھو، جب کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ صبر تو وہ ہے جب دل کے تڑپنے کے باوجود معاملات اللہ کے حوالے سونپ دیے جاتے ہیں۔ ہاں، ایسا کرنا آسان نہیں ہوتا، پر ایسا کرنے سے آسانیاں ہی آسانیاں ہوتی ہیں۔ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جو کام تم نہیں کر سکتے انہیں اللہ کے حوالے کرنا سیکھو، اور جو کام اللہ کے حوالے کر دو اس پر کبھی پریشان مت ہو،
اور پھر دیکھنا کیسے وہ تمہاری تقدیر بدلتا ہے، اور جب وہ تمہاری چاہت پر کن فرما دیتا ہے تو پھر بس تم ہوتے ہو، اللہ ہوتا ہے، تمہاری جیت ہوتی ہے اور بدلتا ہوا مقدر ہوتا ہے۔ جس چیز کا جو وقت مقرر ہے اس وقت پہ تمہیں اس چیز سے نواز دیا جائے گا۔ تمہارا کام بس صبر کرنا ہے اور دعا مانگنا ہے، اور پھر دیکھنا کتنے خوبصورت انداز میں اللہ تمہیں صبر کے پھل سے نوازے گا۔ جو اللہ تمہارے نصیب میں لکھ دینا، بس یقین کرو وہی بہترین ہوتا ہے تمہارے لیے۔ اللہ کے فیصلوں کو سوال نہیں کیا کرتے کہ میں ہی کیوں۔ تمہیں تو خود کو خوش نصیب سمجھنا چاہیے کہ تمہاری زندگی اللہ کے فیصلوں کے مطابق چل رہی ہے، اور اس رب کے فیصلے ہی تمہارے حق میں بہترین ہیں۔ تم بس ان فیصلوں پر سر جھکانا سیکھو۔ جو صبر اور شکر کا دامن نہیں چھوڑتے تو اللہ بھی ان لوگوں کے دامن میں ایسی منزلوں سے، ایسے مقامات سے برکتیں اور رحمتیں نازل کرتا ہے، اس کے چھوٹے سے جہاں کو اتنا حسین بنا دیتا ہے کہ یہ دنیا حیران رہ جاتی ہے۔ زندگی کا سب سے خوبصورت حاصل صرف دل سے دی ہوئی دعائیں ہیں۔ جتنا ہو سکے دعائیں سمیٹا کریں۔ یقین کریں آپ کی زندگی کے بہت سے بند دروازے کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرو، دوست کی دوستی سا پیار کرو، باپ کی شفقت جیسا پیار، ماں کی ممتا جیسی محبت کرو۔ تم اس سے اتنی محبت کرنے لگ جاؤ گے اور وہ تمہارے نصیب سے درد کی لکیر کو مٹا دے گا اور تمہاری زندگی پہ کن کے پھول لگا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہماری طلب اور تڑپ دیکھتا ہے۔ ہم جتنی مضبوطی سے صبر کا دامن تھامے رکھیں گے، اللہ بھی پھر ہمیں معجزوں سے محروم نہیں رکھے گا۔ جب کبھی تم خود کو تنہا اور بے بس محسوس کرو تو آنکھیں بند کر لو اور یاد رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔